یکم جون کو پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل لاعلم۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ جون میں ہوگا، اس کے بعد پیسے آ جائیں گے۔ علم نہیں کہ یکم جون سے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی کوئی سمری نہیں آئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ فورسز کا بجٹ گرانٹ کے ساتھ 1400 ارب روپے ہے، جو GDP کے 2% سے بھی کم ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 4 جون تک توسیع کر دی گئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کی اسپیشل عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے آغاز پر شریک ملزم سلمان شہباز، طاہر نقوی، ملک مقصود اور غلام شبیر کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سلمان شہباز ملک سے باہر ہیں۔ طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل بھی نہیں ہو سکی۔ حکومت کے خلاف اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، شاہ فرمان، اسد عمر، محمود خان سمیت دیگر رہنما شرکت کریں گے۔ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن اور دوبارہ مارچ کرنے سے متعلق غور ہوگا۔ حکومتی اتحادی نئے چیئرمین نیب کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر متفق۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے درمیان نئے چیئرمین نیب کے نام پر مشاورت ہوئی، جس میں نئے چیئرمین کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام حکومتی فہرست میں سر فہرست ہے۔ امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق دفتر خارجہ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے فیڈرل میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ٹیلی فون تک رسائی حاصل ہے۔ انہیں اپنے خاندان سے بات چیت کی مکمل آزادی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ، بھائی محمد علی اور اپنے وکیل کے ساتھ صحت کی معلومات شیئر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی طرف سے مقرر کردہ افراد میں پاکستان قونصلیٹ کے لوگ شامل نہیں۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 24 سال ہو گئے۔ پاک فوج کا ایٹمی قوت بننے میں کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نیوکلیئر صلاحیت حاصل کی۔ 24 سال قبل اسی دن پاکستان ایٹمی قوت بنا، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ ملک کا دفاع مضبوط کرنے والوں نے مشکلات کے باوجود نیوکلیئر صلاحیت کو ممکن بنایا۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج نے نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے میں کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسلم لیگ نون یوم تکبیر کی مناسبت سے آج بہاولپور میں پاور شو کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے۔ ٹیکس دہندگان کو سہولت پہنچانے کے لیے FBR کا 30 اور 31 مئی کو دفاتر رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا اعلان۔ اعلامیہ کے مطابق اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی مجاز برانچز بھی ان 2 دنوں میں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ پاکستان کا ایک اور اعزاز، پاکستانی کوہ پیما سرباز علی اور شہروز کاشف نے ماؤنٹ مکالو سر کر لی۔ شہروز کاشف نے دنیا کی 5 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ سرباز علی نے 8000 میٹر سے بلند 14 میں سے 11 چوٹیوں کو سر کر لیا۔ پاکستانی فلم جوائے لینڈ نے دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کانز میں تاریخ رقم کر دی۔ جوائے لینڈ نے جیوری انعام اپنے نام کیا، جو اس فلمی میلے کا دوسرا بڑا ایوارڈ تسلیم کیا جاتا ہے۔